السلام علیکم۔ واقعہ چینل کے دوستوں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا اور زمین پر جس طرح کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری تصرف اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ جب فرشتوں نے خبر سنی تو حیرت زدہ رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اگر اس کی ہستی اور وجود کا مقصد اور حکمت دن رات تیری تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہنا ہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گانا ہے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو کہ ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، جو ہر وقت تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہمیں تو اس خاکی پیکر سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی پیدا کر دے۔ اے خالق و کائنات، تیرا یہ فیصلہ کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی نے ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے انہیں ادب سکھایا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں دخل اندازی اور جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے۔ خالق کے معاملات کی حقیقت تک مخلوق کا ذہن رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مخلوق کو کیا معلوم کہ خالق نے جو چیز پیدا فرما دی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ خالق کی اجازت سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس سے اپنی بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عرصہ تک تنہا زندگی کے ایام بسر کیے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کیا کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس اور ہمدرد یعنی رفیق کی متلاشی نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا رفیق اور مونس پا کر بے حد مسرور ہوئے اور قلبی اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اجازت تھی کہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو متعین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جایا کریں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر کے اس کو بیان کیا، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ دوستوں، یہ ایک بہت زیادہ اہم سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس جنت میں مقیم تھے؟ کیا وہ جنت الماوا تھی یا جنت عرضی تھی؟ اس حوالے سے درج ذیل اقوال ہیں۔ پہلا، یہ جنت الماوا ہے۔ دوسرا، یہ جنت عارضی ہے جو اس سرزمین پر کسی بلند پر فضا مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی۔ تیسرا، یہ جنت الماوا اور جنت عارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو اس غرض سے تیار کی گئی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ جنت الماوا ہے۔ آیات اور احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ترجمہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی ہوا جنت میں رہو۔ اس جگہ الجنہ کو الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی مشہور جنت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا۔ اہبطوا منہا جمیعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اہبطوا اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہ جنت عارضی نہیں بلکہ جنت الماوا ہے۔ دوستو، صحیح مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا ہے، اور وہ حدیث یوں ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، بس اہل ایمان کھڑے ہوں گے، جب جنت ان کے قریب ہوگی، پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھلوائیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری سے ہی نہیں نکالا تھا؟ اور جب رب العزت کی جانب سے ابلیس کو مہلت مل گئی تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا۔ اس کے ہاتھ ایک موقع لگا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ شجر خلد ہے اور اس کا پھل کھانا جنت کے ابدی آرام و سکون اور سرمدی قیام اور قرب الہی کی ضمانت ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے وسوسے میں آئے اور انسانوں میں سب سے پہلے بھول چوک کرنے والے تھے۔ بالآخر جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم نے لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازمات ابھرنا شروع ہو گئے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دونوں نے صدر پوشی کی کوشش کی، گویا کہ انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا
کہ اس نے تن چھپانے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیوں۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مکالمہ بازی اختیار نہ کی بلکہ اپنی غلطی کا ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف فرما دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس سیریز سے متعلق مزید واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔